اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمان کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف آکے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول کل کے درس میں بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو مال غنیمت کی جو تقسیم ہوئی تھی غزوہ بدر کے بعد، اس کو تشبیہ دی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنگ بدر کی طرف روانہ ہونے کو، اور صحابہ کرام کے ناپسند کرنے کے باوجود بھی جنگ بدر میں جانے کو، جنگ بدر لڑنے کو، اور وہاں پہ جو فتح و کامیابی حاصل ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے مال غنیمت تقسیم کرنے سے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا یا کیا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، ناخوش ہوئے. تو یہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ لوگ جو ہے جنگ بدر کو جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور جب جنگ بدر کی طرف وہ جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر گھبراہٹ طاری تھی، اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. تو جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں کی یہی کیفیت تھی کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مال غنیمت حق کے ساتھ ہر ایک کو تقسیم ہونا چاہیے. یعنی ان کے اعتبار سے وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جو لوگ شامل تھے ان کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے، اور جو لوگ شامل نہیں تھے ان کے درمیان تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ لوگ جو ہے ایسا سوچ رہے تھے، لیکن جب تقسیم ہو چکا تو سب کو اندازہ ہوا کہ جیسا حق تھا ویسے ہی مال غنیمت تقسیم ہوا ہے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ بدر میں جاتے وقت ایسا لگا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن جب چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد جب کامیابی حاصل ہوئی تو سب کو اطمینان ہوا کہ یہاں پہ ہمارا آنا صحیح تھا. تو یہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں اور جنگ بدر لڑنے میں یہ بہت مشابہت ہے ایک دوسرے چیزوں کو. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے تشبیہ کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے محبوب جس طرح تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، تم کو تمہارے رب نے نکالا، برآمد کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مقام بدر کی طرف نکلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو تمہارے رب نے نکالا. کہاں سے نکالا؟ مدینہ منورہ سے نکالا، یا جس حجرے میں آپ رہتے تھے اس حجرے سے آپ کو نکالا، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہو یا دوسری ازواج مطہرات کا حجرہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم وہاں سے نکلے، اور نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک باریک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تو نگہبان بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، مدد کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے بالحق، حق کے ساتھ جو صحیح تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو جنگ بدر کی
طرف نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا فرمایا، بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ۔ جب ایک گروہ کہا تو پتہ چل گیا کہ سارے مسلمان ناخوش نہیں تھے، بلکہ ایک گروہ ناخوش تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ناخوش تھے ان کے بارے میں فرمایا مومنین، تو پتہ چلا کہ جو لوگ ناخوش تھے وہ ناخوش ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے، بلکہ وہ مومن ہی رہے، کیونکہ یہ لوگ جو ناخوش تھے وہ دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی فعل کی وجہ سے ناخوش نہیں تھے، کہ اگر کسی فعل کی وجہ سے ناخوش ہوتے تو پھر اسلام سے خارج ہو جاتے۔ وہ ان کا مطلب منشا یہ تھا کہ جب ہم میدان بدر جب ہم ان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے تو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ہم جو ہے ان کا سامان لے لیں گے اور ان کا سامان لے کے ہم مدینہ چلے جائیں گے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ اب جب ہم کو کہا جا رہا ہے کہ میدان بدر چلنا ہے، 1000 لوگ وہاں پہ ہیں اور ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس موجود ہے، زرہیں ان کے پاس ہے، تلواریں ان کے پاس ہے، بیچ بچاؤ کے سامان ان کے پاس ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس لیے لوگوں نے سوچا کہ وہاں پہ جانا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو تکلیف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکلیف میں پڑ جائے، اس لیے وہ ناخوش تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خاص طور سے مومنین کا لفظ ذکر کیا کہ بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، ناخوش ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ اسلام پر قائم رہے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اور سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی، یعنی سچی بات ظاہر ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی ناخوشی کے آثار ان پر تھے۔ سچی بات کیا ظاہر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، وہ بھی الہام ہوا کرتا ہے، وہی خفی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچ بات، حق بات ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ حق بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے ہی اس کی فتح اور کامیابی کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور فرمایا تھا کہ جنگ میں چلو، یہ جو مال غنیمت جو سامان لے کے آئے ہیں سب کا سب مال غنیمت بن کے ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ سارا سامان ہمارا ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ میں ہر ایک کے قتل گاہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، کون کہاں پہ قتل ہونے والا ہے اور کیسا میدان بدر کا نقشہ ہونے والا ہے وہ بھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بشارت عطا فرمائی تھی اور ان کو حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی، کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف جاتے تھے۔ وہ ناخوش کیوں تھے؟ ناراضگی کے آثار ان پر کیوں تھے؟ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ہم جو ہے موت کی طرف جا رہے ہیں، قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک ایسا شخص ہو جس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اور وہ پھانسی کا پھندا اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تختہ دار اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی وہ زندہ ہے، لیکن دیکھ کے اس کو گھبراہٹ سے جو ہے محسوس ہوا کرتی ہے۔ تو یہی حال جو ہے ان صحابہ اکرام کا تھا کہ ابھی انہوں نے جنگ بدر کا نقشہ نہیں دیکھا تھا، تو جانے سے پہلے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا، لیکن نتیجہ اس کا کچھ اور آنے والا تھا کہ بعد میں ان کو پتہ چل گیا اور سب نے کہا کہ ہمارا جانا صحیح تھا اور ہمارا وہاں پہ جنگ کرنا صحیح تھا اور واپس آنا صحیح تھا،
مال غنیمت کی جو تقسیم ہوئی وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں اگر کوئی شرعی غلطی صادر ہوئی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہم سناتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔